علامہ نفیس احمد صدیقی۔ لیاقت حسین صاحب کراچی ملیر سے سوال کرتے ہیں کہ پہلی یا دوسری صف میں جگہ موجود ہو، اپنی سہولت کے مطابق تیسری اور چوتھی صف میں بیٹھنا کیسا ہے جیسا کہ کچھ لوگ بیٹھا کرتے ہیں؟ تو محترم جناب لیاقت حسین صاحب، یہ بات عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے. آپ نے صحیح سوال کیا، بہت اہم سوال ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پہلی صف میں جگہ موجود ہے، پھر دوسری میں بیٹھ جاتے ہیں، یا دوسری میں جگہ موجود ہے تیسری میں بیٹھ جاتے ہیں. پہلی دوسری تیسری صف میں جگہ موجود ہے، پانچویں صف میں جا کر وہ دیوار کا ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ کر جمعہ کے دن بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ امام صاحب کا خطبہ اور جو اردو میں وہ دے رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں. جبکہ پہلی صف میں بھی جگہ موجود ہے، دوسری میں بھی جگہ موجود ہے، تیسری چوتھی میں بھی جگہ موجود ہے، لیکن وہ اپنی سہولت کے مطابق جا کر پانچویں صف میں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سر کے اوپر پنکھا ہوتا ہے، تو وہ پنکھے کو دیکھ کر اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اپنی سہولت کے مطابق وہ مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ مسجد میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، کوئی ماموں کے گھر نہیں گئے، کوئی اپنے سسرال نہیں گئے، آپ آئے ہیں اللہ کے گھر میں چند منٹوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے. تو اس میں بھی اگر اپنی سہولت تلاش کریں گے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونے میں سہولت ہے، تو آپ کا مقصد ہے خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ آئے ہیں مسجد میں آرام کرنے کے لیے. صحیح معنوں میں اگر آپ عبادت کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلی فرصت میں پہلی صف میں اگر جگہ موجود ہے تو آپ کو چاہیے کہ پہلی صف میں جا کر بیٹھیں. اگر پہلی صف میں نہ ہو تو پھر دوسری صف میں بیٹھیں، دوسری میں بھی نہ ہو پھر تیسری میں بیٹھیں، اور اگر تیسری چوتھی میں بھی نہ ہو تو جا کر پانچویں صف میں بیٹھیں. اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو گویا آپ اپنی سہولت تلاش کر رہے ہیں، آپ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئے. چند منٹوں کی بات ہوتی ہے، اگر چند منٹوں میں تھوڑی سی گرمی لگے گی، تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو ہمارے ثواب میں اضافہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 سے لے کر 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے ایک ہی عمل کے پیش نظر. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو عبادت کر رہا ہے، جو نیک کام کر رہا ہے، اس میں اس کا خلوص کتنا ہے، اس میں اس کی توجہ کتنی ہے، اس میں اس کا خضوع اور خشوع کتنا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو جب ہم آ کر مسجد میں بھی اپنی سہولت دیکھیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے، اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 985 میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین جو صف ہے وہ پہلی صف ہے، اور بدترین جو صف ہے وہ آخری صف ہے. اسی کے برعکس آپ نے فرمایا کہ عورتیں اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتی ہیں، جیسا کہ حضور پاک کے زمانے میں عورتیں جا کر پڑھا کرتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے پہلی جو صف ہے وہ ان کے لیے بدترین ہے، اور عورتوں کے لیے آخری صف بہترین ہے. تو ہم اگر مرد ہو کر آخری صف میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہم گویا عورتوں کی جو جگہ ہے اس مقام پر جا کر بیٹھ رہے ہیں. ہمیں اس سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. ایک اور حدیث باقی حدیث نمبر 982 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا. صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا. بہت سے لوگ ہیں کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس وقت بھی وہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرا آ کر جا کر سامنے صف میں کھڑا ہو جائے. جو سامنے صف میں جگہ موجود ہے یا دوسری صف میں جو جگہ موجود ہے وہاں جا کر بعد میں آنے والے آ کر کھڑے ہو جائیں. ہم تو پنکھے کے نیچے سے ٹلنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی نے صف بندی میں پیچھے رہتے دیکھا اپنے ساتھیوں کو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، براہ راست میری اقتدا کرو. آگے بڑھو یعنی پیچھے مت رہو، آگے جگہ موجود ہے تو آگے بڑھو اور آگے رہ کر براہ راست میری اقتدا کرو. یعنی جب آگے رہو گے، پہلی صف میں رہو گے، دوسری صف میں رہو گے، تو اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رکوع سجود اور قیام سب دیکھو گے. اس کے مطابق ان کو دیکھ کر براہ راست تو تم ان کی اقتدا کرو گے. اور جب پانچویں چھٹی صف میں رہو گے تو یقیناً پھر اللہ کے پیارے نبی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، یا تم اپنے جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو وہاں تمہارا امام تمہیں نظر نہیں آئے گا، تو تم اپنے سامنے والے مقتدیوں کو دیکھ کر ان کی تقلید کر رہے ہوگے، ان کی اقتدا کر رہے ہوگے. اقتدا تو سب امام ہی کی کر رہا ہوتا ہے. اقتدا سے مراد یہ ہے کہ تم براہ راست مجھے دیکھ کر مجھے فالو کرو، اور اگر پیچھے رہو گے تو تم اپنے سامنے والوں کو دیکھ کر ان کے مطابق جیسا وہ کریں گے اس کے مطابق عمل کرو گے. تو یہ عمل اللہ کے پیارے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہ سامنے صف میں، پہلی صف میں، دوسری صف میں جگہ موجود ہو اور کوئی تیسری اور چوتھی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے. تو اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ براہ راست میری اقتدا کرو، اور جو لوگ تمہارے بعد ہوں وہ تمہاری اقتدا کریں. تو جو بعد میں آئے ہیں، پیچھے آئے ہیں، وہ لوگ تمہیں دیکھ کر
اور تمہاری اقتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر تم اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، رکوع اور سجود تمہیں دیکھ کر اس کے مطابق وہ عمل کریں گے، براہ راست وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھیں گے یا براہ راست وہ اپنے امام کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہاری اقتدا کریں۔ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے، کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلسل پیچھے ہی بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، جو آپ کی اپنی علاقے کی مسجد ہے، اگر وہاں آپ 5 وقتہ یا 3-4 وقت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، باقی اوقات میں آپ کہیں اور ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ کو مخصوص کر لیتے ہیں، وہ وہیں پر آ کر بیٹھا کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن بھی کچھ لوگوں نے اپنے جگہ کو مخصوص کر لیا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھتے، اسی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ پہلی، دوسری، تیسری صف میں جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا، یعنی ان کے نیک کاموں میں وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے، نیکیاں کم ملیں گی انہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں جائیں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ پہلی صف میں اگر جگہ موجود ہے تو پہلی صف میں بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مردوں کی بہترین جو صف ہے وہ پہلی صف ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ حدیث پاک 984 ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم جان لو یا لوگ جان لیں کہ اگلی صف میں کیا فضیلت ہے تو اس پر قرہ اندازی ہو، یعنی لوگوں کو پہلی صف میں کی جو فضیلت و مرتبت ہے اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو لوگ قرہ اندازی کریں گے کہ بھائی قرہ اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ لوگ پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے آپس میں اختلافات کریں گے، اس کے لیے قرہ اندازی کروائیں گے، لیکن چونکہ لوگوں کو پہلی صف کی اہمیت و فضیلت کا پتہ نہیں ہے اس لیے وہ دوسری، تیسری، چوتھی میں بیٹھتے ہیں، اگرچہ پہلی اور دوسری میں صف میں جگہ موجود ہے۔ باوجود اس کے بہرحال ان حدیثوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر پہلی صف میں جگہ موجود ہے تو پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے، اگر وہاں نہیں ہے تو دوسری صف میں بیٹھیں، دوسری میں نہیں ہے تو تیسری میں بیٹھیں، تیسری میں نہیں ہے تو جا کر چوتھی، پانچویں میں بیٹھیں، لیکن ان صفوں میں پہلی صفوں میں جگہ موجود ہوتے ہوئے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم جا کر پچھلی صفوں میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عام نمازوں میں بھی اور بالخصوص جمعہ کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔